نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن مشہر غفاری تھا۔ یہ عکاس کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا۔ وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری۔ اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں قبیلے میں آپس میں لڑائی ہو گئی، ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 10 سال کی تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس میں بنو عامر بنو کناسہ سے لڑے، کیونکہ کنانا کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانا کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کے ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کے ان تینوں لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے یہاں 4 مہینے ایسے تھے ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئی، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا ہے۔ فجار کے معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی۔ قبیلہ بنو کنانا کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانا اور بنو حوازن کے اس وقت عکاس کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانا کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانا کے لوگ پریشان ہو گئے کہ کہیں میلے میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں۔ اس طرح بات بہت بڑھ گئی، چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانا پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانا حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون خرابہ حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانا کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ میں سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہ لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانا کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا تھا کہ آپ کے چچا کو تیر پکڑاتے رہے۔ 6 دن کی یہ جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا
آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زیدی اسے اپنی رقم کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا۔ ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس شخص کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں میں ہی تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہے۔ اس زیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب نے اللہ کے نام پر یہ حلف لیا، جس کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف میں موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں فجار کی لڑائی نے سب سے پہلی جنگ میں بچپن ہی میں حصہ لیا تھا اور وہ فجار کی لڑائی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے تمام اہم واقعات ہم سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلاغت اور نکاح کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔